موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ قارون تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، تو قارون کا دماغ گھوم گیا کہ میں اگر اپنے مال کی زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال تو کم ہو جائے گا، ہمارے یہاں تو 2.5% ہے، 100 روپے میں 2.5 روپیہ نکالنا ہوگا، ان کے یہاں 10% تھی۔ تو قارون کہنے لگا کہ میرا تو مال کم ہو جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے سازش رچی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا موسیٰ آپ ساری قوم کو اکٹھا کر کے ان کو واعظ و نصیحت کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو قارون نے بہت سارے لوگ جمع کیے، اس میں ایک عورت کو بھی اس نے تیار کیا جو فاحشہ عورت تھی، اس کو قارون نے بہت سارے پیسے دینے کا لالچ دیا کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا ہے۔ وہ تیار ہو گئی پیسے کے لالچ میں، چنانچہ قارون نے آدمی اکٹھے کیے اور موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے واعظ و نصیحت فرمانے لگے۔ تو قارون کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے اگر کوئی آدمی زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو جو ہے زمین میں دبا کر پتھر مارے جائیں اس کے اوپر، اس کو سنگسار کر دیا جائے، اس طرح اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو قارون بولا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا بی بی بتاؤ کیا بول رہی ہو؟ اس نے جب آپ کا چہرہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا نور نبوت چمک رہا تھا تو وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو قارون نے پیسہ کے لالچ میں آپ کے خلاف کھڑا کیا تھا، میں کچھ نہیں بولتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گئے، اوپر سے وحی آئی کہ موسیٰ بولو جو کہو گے وہ کروں گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ زمین کو کھلنے کا حکم دے اور اس میں اس قارون کو اور اس کے ساتھیوں کو زمین میں دھسا دے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی قارون کے پیروں کو فوراً زمین نے پکڑ لیا اور قارون سمجھ گیا کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں معاف نہیں، اور وہ دھسا، پھر دوبارہ اس نے معافی مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہیں کیا، اسی طرح زمین میں دھس گیا۔ اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ موسیٰ یہ قارون تجھ سے مانگتا رہا، میری خدائی کی قسم اگر یہ مجھ سے مانگتا تو میں اس کو اس وقت بھی معاف کر دیتا، یہ تجھ سے مانگتا رہا، معافی مانگتا رہا اور تو نے معاف نہیں کیا، تو بڑا دل والا ہے موسیٰ علیہ السلام، تو نے اس کو معاف نہیں کیا، لیکن میری خدائی کی قسم اگر یہ مجھ سے مانگتا تو میں اس کو بھی معاف کر دیتا۔ تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ اگر کسی آدمی کے گناہ اور جرم اتنے بڑھ جائیں کہ زمین اور آسمان کی خلائیں بھی اس کے گناہ اور جرموں سے بھر جائیں تب بھی اللہ کے سامنے معافی مانگے تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں وہاں زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، ان کے اوپر سال میں ایک مرتبہ 2.5% مال میں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، امت کے امیروں سے لے کر امت کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔
جس طرح نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ اسی طرح ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو لوگ امیر ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جہاں اللہ نے نماز کا، روزوں کا، حج کا حکم دیا، وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو زکوٰۃ سے ہمارا مال جو ہے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ مال کی کیچڑ جو ہوتی ہے، گندگی جو ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ مال صاف ہو جاتا ہے، کیچڑ کیچڑ نکل جاتی ہے۔ اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اور نفلی صدقات بھی بار بار سال میں ادا کرتے رہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہی مال ہمارا قیامت کے روز ہمارے گلے میں سانپ کی شکل میں لپٹ کر کہے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں، اژدہا بن کر کہے گا جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا اور خرچ نہیں کرتا تھا۔ یاد رکھو، خرچ کرنے والے سخی سے اللہ کی کبھی بگڑتی نہیں، بخیل سے اللہ کی کبھی بنتی نہیں، چاہے وہ الٹا لٹک لٹک کر عبادت میں لگ جائے۔ بخیل سے اللہ کی نہیں بنتی، سخی سے اللہ کی کبھی بگڑتی نہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اس میں تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں۔ اس وقت 1 روپیہ خرچ کرنے پر 100 روپیہ اللہ دے رہا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 100 روپے کے برابر اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، صدقہ فطر بھی ادا کریں، اور نفلی صدقات غربا، مساکین، یتامہ اور بیواؤں کا خیال رکھیں۔ آپ کا جو سب سے بہتر مصرف ہے زکوٰۃ کا، وہ دینی مدارس ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی کسی مدرسے کے پڑھنے والے طلباء پر 1 روپیہ خرچ کرے تو اس 1 روپے کا ثواب اللہ احد پہاڑ کے وزن کے برابر عطا فرمائے گا۔ بہرحال ہم زکوٰۃ کا ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ مہلک مرضوں سے، اچانک کی موت سے، لا علاج بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ امت ماری جا رہی ہے، پیٹی جا رہی ہے، گھروں سے نکالی جا رہی ہے، یہ سب ہمارے اعمال بد کے نتائج ہیں۔ اے ارحم الراحمین ہم کو معاف فرما دیجیے۔ اے ارحم الراحمین ہم کو معاف فرما دیجیے۔ جو تو نے ہمارے اسلاف کو عزت عطا فرمائی تھی، ہمیں بھی وہی عزت عطا فرمائی۔ اے ارحم الراحمین نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاموں میں، ہماری عمروں میں، صحت میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ دنیا میں امن قائم فرما، ہمارے ملک میں امن قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرما، جھوٹ اور خیانت اور کرپشن سے ہمارے دیش کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی، ان کی بستیوں کی حفاظت فرما۔ ہمیں شیطان کے سر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد میں سے جو جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ پڑھنے والے طلباء کو کامیابی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔